وہ دیکھ کے خواجہ صفدر روڈ، خواجہ صفدر میڈیکل کالج، خواجہ صفدر ڈسپینسری، خواجہ صفدر لیٹرین، خدا کا خوف کرے۔ اس شخص نے کہا، میاں بشیر ظفر نے، اس نے کہا خاموش، کس کنجر اور دلال کے ساتھ اسے ملا رہے ہو حریت پسند کو؟ غلیظ ذمہ داری وہ ڈال دی گئی ہے۔ میرا آپ کو مشورہ، شکل سے آپ شریف آدمی لگتا ہے، کسی شریف ماں باپ کے بیٹے لگتے ہیں، آپ چپ کر کے یہیں سے بھاگ جائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین کرام، آج اگرچہ سبجیکٹ علاقائی ہے، سیالکوٹ سے متعلقہ ہے، شہر اقبال کو زیر بحث لانے جا رہا ہوں میں۔ خبر یہ ملی ہے کہ سیالکوٹ کے اندر ایک ڈسپینسری جو علامہ اقبال کی والدہ محترمہ امام بی بی کے نام پر پی ٹی آئی نے اسے، جہاں بھینسیں بندھی ہوئی تھی، جہاں لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھی، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس پر قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو 3 سال پہلے پی ٹی آئی نے اس کو ایک باقاعدہ ہاسپٹل میں بدل دیا، جہاں تمام اکوپمنٹس وہ موجود، روزانہ 300-400 لوگ آیا کرتے تھے، رجسٹر چیک کیے جا سکتے ہیں ان کے آمد و رفت کے۔ اب 2 دن قبل ایسے ہوا ہے کہ وہاں جو بورڈ لگا ہوا تھا امام بی بی ہاسپٹل، چونکہ شہر کے معززین نے مل کر یہ نام تجویز کیا تھا کہ علامہ اقبال کی والدہ محترمہ کے نام پر اس ہاسپٹل کو منسوب کیا جائے، وہاں سے وہ بورڈ اتار کر خواجہ محمد صفدر ہاسپٹل لکھ دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے کو بخش دینا چاہیے، لیکن قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ شاید آج کا یہ ولاگ میں نہ کرتا، لیکن مجھے آج بتانا پڑے گا کہ خواجہ صفدر ہے کون، اس کی اوقات کیا ہے، اس کا تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کردار کیا ہے، اور پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ خواجہ محمد صفدر ہاسپٹل، خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالج، خواجہ محمد صفدر روڈ، یہ جب کا نواز شریف سیاست میں آیا ہے اور خواجہ آصف جیسا نالائق شخص، مردود جہاں، ریجیکٹڈ اینڈ ڈیجیکٹڈ شخص، وہ اپنے باپ کے نام پر، وہ اب گلیوں محلوں کے نام بھی اس نے اپنے باپ پر رکھنی شروع کر دیا، جو ہمارے لیے اور تمام سیالکوٹ کے باسیوں کے لیے باعث ندامت ہے اور باعث اذیت ہے۔ خواجہ صفدر کی سیاست کا آغاز ایک مخبر کی حیثیت سے ہوا۔ سیاست کے اندر اسپیشل برانچ کو اور حکومت کے عمائدین کو کچھ مخبر چاہیے ہوتے ہیں جو کسی بڑی پارٹی کے رکن ہوں اور اندر کی خبریں لا کر وقت کی حکومت کو دیں۔ خواجہ صفدر کا پس منظر بڑا ہی غریبانہ، بڑا ہی مسکینانہ، بڑا ہی عجیب و غریب، وکالت بھی کرنی، 4 آنے کی ساری زندگی وکالت نہیں چلی، چودھری ظہور لائی 3000 روپیہ مہینہ دیتا رہا، اس سے بچے پلتے رہے، بچہ پلا، وکالت کی، خواجہ سے وہ بھی نالائق نکلا، اس کی وکالت نہ چلی اور بینک میں کلرک بھرتی ہو گیا۔ وہ ہے خواجہ صفدر۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو غربت سے کسی اچھے دائرے میں قدم رکھ لیں تو غریبانہ رویے وہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اکثر لوگ اسی میں پھنسے رہتے ہیں، ان میں سے خواجہ صفدر ایک ہے۔ خواجہ صفدر باقاعدہ طور پہ نواب آف کالا باغ، جو پاکستان ٹوٹنے سے پہلے یہ 1 یونٹ ہوا کرتا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ 2 صوبے ہوا کرتے تھے، اور مغربی پاکستان کے صوبے کا گورنر نواب آف کالا باغ ہوا کرتا تھا۔ نواب آف کالا باغ کو مخبری چاہیے ہوتی تھی، وہ اسپیشل برانچ کے ذریعے خواجہ صفدر سے تمام مسلم لیگ کی اندر کی کہانیاں اور رودادیں اس تک پہنچا کرتی تھی، اور اس کا دست شفقت ہمیشہ خواجہ صفدر کے سر پر رہتا تھا۔ چلیں وہ بات چھوڑیں، آپ آ جائیں 77 میں انتخابات ہوئے،
ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دھاندلی کروائی، اس دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک چلی، احتجاجی تحریک کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کو مارشل لا لگانے کا موقع مل گیا اور اس ملک کو میں جمہوریت کا بوریا بستر لپٹا اور مارشل لا وجود میں آ گیا۔ اب جنرل ضیاء الحق کو ضرورت تھی سیاسی پارٹیوں کے اندر کچھ مخبروں کی، کچھ معاونین کی، جس طرح تھانے کے معاونین ہوتے ہیں، معاون تھانہ، ایکچولی وہ مخبر ہوتے ہیں۔ خواجہ صفدر کو بریگیڈیئر راحت لطیف، جو بہت قریبی تھا جنرل ضیاء الحق کے، آپ جانتے ہیں کہ ایس ایم ایل اے تھا وہ راولپنڈی کا، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی راولپنڈی جیل کے اندر، وہ میرا بھی محلے دار اور خواجہ صفدر کا بھی محلے دار، ہمارا محلہ ایک ہی۔ اس نے مشورہ دیا جنرل ضیاء الحق کو کہ میں خواجہ صفدر کو اگر ارینج کر لوں، اجازت مل گئی، خواجہ صفدر کو بلوا لیا گیا۔ خواجہ صفدر کو یہ ذمہ دیا گیا کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو پیپلز پارٹی کے خلاف تھیں، یعنی قومی اتحاد میں شامل وہ 9 کی 9 پارٹیاں، ان میں سے خواجہ صفدر بندوں کو توڑے اور اندر کی اطلاع دے کہ اس وقت قومی اتحاد کیا سوچ رہا ہے۔ تو چونکہ خواجہ صفدر بھی عمر کے لحاظ سے وہاں موجود ہوا کرتا تھا، جہاں بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے، نواب رضا نصر اللہ ہوا کرتے تھے، میاں طفیل، پروفیسر غفور، اسی طرح شیرباز مزاری، بیگم نسیم ولی خان، سارے کے سارے قائدین 9 جماعتوں کے جہاں ہوا کرتے تھے، وہاں خواجہ صفدر بھی بیٹھا کرتا تھا، اور ساری کی ساری رپورٹ اس نے جنرل ضیاء الحق کو دینا شروع کر دی۔ ایک مخبر کی حیثیت سے اس کی قربت بڑھتی گئی ضیاء الحق کے ساتھ، اور پھر اس نے بندے بھی توڑنے شروع کر دیے، اور پورے پاکستان سے بندے توڑ کر ایک غیر نمائندہ قومی اسمبلی، آپ اسے نیشنل اسمبلی کی ہی سیٹوں پہ غیر منتخب لوگ جو ہے وہ جا کر بیٹھ کے اس کا نام رکھ دیا گیا مجلس شورا، اور خواجہ صفدر کو اس کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اب وقت گزرا تو غلام حیدر وائیں وہ وزیر اعلیٰ بن گیا پنجاب کا۔ اسے کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو، جو کلرک بھرتی ہوا تھا یو بی ایل میں، اور بعد میں ایک بینک تھا دبئی میں جو بعد میں ڈیفالٹ کر گیا، اس میں بھجوا دیا، اور پھر وہاں سے بلوا کے اسے سینیٹر بنوا دیا۔ اس کے بعد انتخابات ہوئے، اور کرتے کرتے وہ اب اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ جہاں ابھی انتخابات ہوئے تو ایک عورت، ایک خاتون، وہ بیچاری سادی سمپل، چھوڑ دے عمران خان کی پی ٹی آئی کے بالمقابل وہ 40-50 ہزار ووٹوں سے ہار گیا، لیکن فارم 47 کے ذریعے وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا اور وہاں وزیر بھی بنا دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ اہل سیالکوٹ کے لیے بھی چیلنج ہے، جس طرح یہ حکومت پورے پاکستان کے عوام کے لیے چیلنج ہے، لیکن ہم آتے ہیں پھر اس ڈسپینسری کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابغہ روزگار ہو، کسی شہر کے لیے کوئی باعث فخر ہو، تو اس کے نام پہ اگر کوئی کسی ادارے کا نام رکھ لیا جائے تو پھر خیر ہے۔ ایک ایسا شخص جو ہر لحاظ سے، یعنی خواجہ محمد صفدر، جو ہر لحاظ سے ایک کلنک کا ٹیکا ہے ہر سیالکوٹ میں بسنے والے شخص کے لیے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں خدا کو گواہ کر کے، جو سمیع و بصیر ہے، اور یہ جو میں کہنے لگا ہوں اس کے گواہ بھی آج بھی 50-60 جو ہے وہ سڑکوں پہ پھرتے ہیں ادھر لاہور میں سارے۔ ہوا یوں کہ یہ تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بن گیا مجلس شورا کا چیئرمین خواجہ صفدر، مخبری کر کے، لوگوں کو توڑ کر، سیاست کا بیڑا گرک کر کے، اور میں اسی ضیاء الحق کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر میں جیل چلا گیا۔ جیل میں
سزائے موت بھی ہوئی، شاہی قلعہ میں بھی رہا، بالا حصار قلعہ میں بھی رہا، جیلوں میں دھکے کھاتا رہا، بیڑیاں لگی رہی. باللہ ہمارا ٹرائل شروع ہوا کولڈ لکھپت جیل میں. تو بریگیڈیئر ریاض اللہ ہٹک اور کرنل آصف رٹھور ان پہ مشتمل تھے. ایک دفعہ 30 کا میجسٹریٹ تھا. جیل کا عملہ بھی 30-40 لوگ موجود تھے، وکلا بھی موجود تھے جو آج زندہ ہے، حیات ہیں، اور لوگ جن پہ وہ مقدمہ چلایا گیا وہ بھی زندہ ہے. اب اس پس منظر میں آپ کو خواجہ صفدر کی حیثیت کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. ہوا یوں کہ بریگیڈیئر نے حلف لیا اٹھ کر کے میں انصاف کروں گا. اس کے بعد اس نے کہا جی آپ جو ہیں آپ میں سے کوئی ایک شخص اٹھ کر باقی سب کی طرف سے عدالت پر اعتماد کا اظہار کرے تاکہ ہم سماعت شروع کریں. ہم پہلے طے کر چکے تھے کہ ہم نے اسے عدالت تسلیم نہیں کرنا. تو مجھے تمام جو دوست تھے، میں جن کے ساتھ تھا، جو میرے ساتھ تھے، ہم سب پہ مقدمہ چل رہا تھا. انہوں نے یہ ذمہ مجھے دے دیا. میں نے جا کر وہاں ایک خطبہ دیا جس کے نکات صرف آپ کے سامنے رکھتے تھے. میں نے کہا کہ آپ نے بریگیڈیئر صاحب حلف دیا ہے اللہ کے نام پہ کہ آپ انصاف کریں گے. آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں انصاف کرنا آپ کے بس کی بات ہے؟ خاموش. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. جیک برائن سے ایک پرچہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں 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 کو سزائے موت. آپ سزائے موت سنا کے گھر چلے جائیں گے؟ میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آپ پہ بہت غلیظ ذمہ داری کو ڈال دی گئی ہے. میرا آپ کو مشورہ، شکل سے آپ شریف آدمی لگتا ہے، کسی شریف ماں باپ کے بیٹے لگتے ہیں. آپ چپ کر کے یہیں سے بھاگ جائیں. یہ ذمہ مت لیں ہمیں سزائے موت سنانے کا، نہیں تو ساری قوم آپ کی اولاد کے منہ پہ تھو تھو کرتی پھرے گی. اور میں نے کہا کہ آپ جب بھی فتح کرنے کے لیے آپ کا دل کرتا ہے اور ہم ہی کو فتح کر لیتے ہیں. ملک سے باہر فتوحات کا کوئی پوری تاریخ میں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ عدالت ہے تو ہم اسے عدالت نہیں، ہم اسے سلاٹر ہاؤس، مذبح خانہ سمجھتے ہیں، بوچڑ خانہ سمجھتے ہیں. اور آپ کا صاحب ہے، آپ کو کیا پتا کہ قانون کیا ہے. تو اس لے میں نے وہ تقریباً کوئی پونا گھنٹہ خطاب کیا عدالت سے. تو آخر میں نے کہا کہ ہم اس عدالت کو عدالت تسلیم نہیں کرتے، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اس پورے ڈرامے کا. تو میاں بشیر ظفر میرے پاس آئے، وہ میرا ماتھا چومنے لگے. ایک شخص قریب آیا تو اس نے کہا جی یہ خواجہ صفدر کے شہر سے ہے، یہ علامہ خواجہ صفدر کا نام سن کے میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں لوگ گواہ ہے. اس شخص نے کہا، میاں بشیر ظفر نے، اس نے کہا خاموش، کس کنجر اور دلال کے ساتھ اسے ملا رہے ہو، حریت پسند کو مت لو اس کا نام اس کے مقابلے میں. یہ ہے خواجہ صفدر جس کے نام کی پٹیاں لگی ہیں. اہل شہر کو میں کہتا ہوں اکھاڑ پھینکے، اتار دے اسے. یہ تو وہ شخص ہے کہ شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو اس شخص کی اولاد ہے. چیز ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ دیکھے خواجہ صفدر روڈ، خواجہ صفدر میڈیکل کالج، خواجہ صفدر ڈسپینسری، خواجہ صفدر لیٹرین. خدا کا خوف کرے، بند کرے یہ مذاق، اتار دے یہ تختی. اللہ حافظ. اسی سلسلے میں اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے.